السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں سامعین، یہ اگلا جو موضوع ہے نا جی، آج یہ بھی ایک بھائی نے کہا کہ آپ مہربانی کرو، اسے تو میں نے بتایا تھا، کہتا ہے کہ اس پر آپ ویڈیو بنا دیں، السریٹو کولائی ٹب۔ یہ دراصل اندرونی نا بڑی آنت کا زخم ہوتا ہے۔ یہ میڈیکل والوں نے اس کا نام یہ رکھا ہے، حالانکہ یہ آنتوں کے زخم ہوتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو چلو اس لائن سے سمجھنے کے لیے جو عام ایک مشہور بات ہو جاتی ہے، ایک لفظ مشہور ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اسی نام کو پھر بتا دیا جاتا ہے، چلو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو دیکھیں یہ کیا اس میں عمل کرنا ہے، اس زخم کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ آپ تر گرم تحریک پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تر گرم تحریک کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ یہ 6 نمبر اعصابی گدی غذاؤں سے، ٹھیک ہے جی، اعصابی گدی غذاؤں، چلو وہ بھی ہم غذائیں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو اس میں کیا کرنا ہے؟ شدید 6 شدید، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں زیرہ ہوتا ہے، ملٹھی ہوتی ہے اور ہلدی ہوتی ہے۔ ہلدی، ملٹھی اور زیرہ سفید، یہ 6 شدید ہے ہمارا۔ یہ آپ بنا لیں، تو اس کو آدھا چمچ آپ صبح دوپہر شام مریض کو دیں۔ ہم وزن بنا لیں، برابر وزن بنا لیں۔ تو ایک ہوتا ہے کڑا چھال، وہ بس ایک ہی دوائی ہوتی ہے، اس کو بھی بریک کر کے رکھ لیں۔ تو تریاک نمبر 6 بنائیں۔ تریاک نمبر 6 میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ ہلدی لے لیں 150 گرام، آگ کا دودھ آپ لے لیں 10 گرام، اس میں ملا کر تھوڑا اس کو رگڑائی کریں مکسیشن کے لیے، پھر آگ پر رکھ کر اس کو تھوڑا بھون لیں۔ جب دھواں نکلنے کے قریب ہو جائے پھر اتار کر پھر اس کو بریک کر لیں۔ تو یہ ایک چٹکی آپ رتی صبح دوپہر شام یہ بھی ساتھ ملائیں۔ تو کڑا چھال کس طرح دینا ہے؟ شدید 6 جو ہے نا، شدید 6 وہ زیرے والا نسخہ جو بتایا ہے، یہ خوراک سے پہلے دیں، کھانے سے پہلے یہ دے دیں آدھا چمچ۔ اور کڑا چھال تھوڑا سا، یعنی چنے برابر کڑا چھال، اور ایک رتی آپ اپنا تریاک نمبر 6 یہ کھانے کے خوراک کے بعد دیں۔ اچھا، اور بھی کام کریں، ساگو دانے کی کھیر، تخم ریحان، انڈے کی سفیدی دیں، ٹھیک ہے۔ انڈے کی سفیدی لے لیں، 1-2 انڈوں کا سفید پانی لے لیں، اس میں 2 چمچ ریحان کے بیج بھی ڈال دیں، تو ساگو دانہ بھی 1-2 چمچ وہ بھی ڈالیں، کچھ دودھ لے دیں، ساتھ دودھ نہ آدھا کرو دودھ میں پکا کر یہ کھیر سی بنا کر 2-3 دفعہ یہ بھی دن میں کھلا دیں اس کو، ٹھیک ہے۔ مفید عام، ایک نسخہ ہمارا مفید عام ہے، قانون مفردہ میں جگہ کتابوں میں لکھا ہے، وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کو۔ تو یہ مفید عام بھی دیں، آدھا چمچ ماشا 2 ماشے، یہ بھی صبح دوپہر شام دیں۔ یہ کیا ہے؟ گؤ زبان، ٹھیک ہے، تنکے ہوتے ہیں گؤ زبان، یہ لے لیں۔ ملٹھی لے لیں، زیرہ سفید لے لیں، گوند کیکر لے لیں۔ یہ اعصابی رطوبتیں اس سے بڑھ جاتی ہیں، تو وہ جو ہے خشکی گرمی سے جو السر ہو گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ تو برابر وزن کا صفوف تیار کر کے ماشا بھر 3 دفعہ، یعنی آدھی چمچ آپ صبح دوپہر شام یہ بھی دے دیں، تو انشاءاللہ یہ 3 ہفتے میں یا 4 ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ رزلٹ 100%۔ جو ساری زندگی ایسی سلیزو پائرین کھانی پڑتی ہے پوری زندگی، تو انشاءاللہ 1 مہینے کا آپ علاج کر لیں، خود ڈاکٹر آپ کو بتا دیں کہ السریٹو کولائی ٹب نہیں، آپ کو مسئلہ وہ حل ہو گیا۔ یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر سمجھا جائے، سمجھ کے علاج کیا جائے، یقینی اور بالکل شافی علاج ہے انشاءاللہ اس کا۔ یہ آپ کریں تو ہمارے حکماء جو ہیں ان سے ہم نہایت مؤدبانہ التماس ہے کہ ایسے نسخے جو غور کر کے اس کو سمجھیں، اور عوام الناس جو ان کے پاس جو آتے ہیں لوگ ایسے، ان کا یہ علاج کریں۔ اس سے آپ السر کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اتنا گہرے جو اندروں زخم ہیں آنتوں میں وہ ٹھیک ہوتے ہیں، تو عام معدے کا زخم کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ معدے کے زخم کے لیے بھی بڑا محفوظ راستہ ہے یہ، تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا یہ، ٹھیک ہے نا۔ السر کا بھی علاج ہے، یہ محفوظ علاج ہے۔ وہ 4 ملین 5 ملین وہ تو بڑی تیز دوائیاں ہیں، برداشت بھی لوگوں سے نہیں ہوتی، تو یہ دیکھو بہت محفوظ، بچوں کو دے دیں وہ بھی بچے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کہ ایسی بہترین چیز ہے۔ تو یہ آپ السریٹو کولائی ٹب کو سمجھیں اور علاج کریں، خود بھی آپ گھر میں علاج بنا سکتے ہیں اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔